السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میرا نام مجاہد مغل ہے. دی ہاؤس آف کاؤنٹنگ کے پلیٹ فارم سے یہ میں سیکنڈ لیکچر سیریز بزنس کمیونیکیشن اینڈ رپورٹ رائٹنگ پہ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں. کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بزنس کمیونیکیشن کے لیکچرز ڈیو ٹو لاک ڈاؤن اینڈ کرونا وائرس نہیں ہو سکے، اس لیے یہ دی ہاؤس آف کاؤنٹنگ کی طرف سے یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کاوش ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے یہ سبجیکٹ نہیں پڑھا تو کائنڈلی یہ جو میرے لیکچرز ہیں وہ یہ غور سے سنیں، ان کے کنسیپٹس بھی کلیئر ہوں گے، اور یہ جو نوٹس پریپیئر کیے ہیں یہ بھی جو ہے وہ اگر اپنی ای میل آئی ڈی وہ کومنٹس میں نیچے پرووائڈ کر دیں گے تو ہم ان کی ای میل آئی ڈی پہ بھی یہ نوٹس سینڈ کر دیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے، یہ مشکل سبجیکٹ نہیں ہے، مارکس گیننگ سبجیکٹ ہے. اس میں بچوں کے 100 میں سے 70 75 80 مارکس بھی ایزیلی آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو اگر اچھے نمبر دے گیا تو آپ کا ایک اچھا سکور بن سکتا ہے. لہٰذا آپ نے اس سبجیکٹ کو اگنور نہیں کرنا. یہ ایک مارکس گیننگ سبجیکٹ ہے اور بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے. تو اس کو آپ جسٹ غور سے سنیں ان لیکچرز کو. مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان کو غور سے سنیں گے تو آپ کا 100% اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے ریزولو ہو جائیں گے. مزید اگر کوئی کویشچن ہوا اس کویشچن سے ریلیٹڈ، نیچے کومنٹس میں نے اپنا ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے مجھ سے کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں. آپ کو اگر کسی قسم کی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی لرننگ ایشو ہو، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، یو کین ڈسکس ود مائی آن مائی ای میل. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس لیکچر ہے بزنس کمیونیکیشن اینڈ رپورٹ رائٹنگ بی کام پارٹ 2 کے لیے. اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے بزنس کمیونیکیشن کا. سب سے پہلا سوال بزنس کمیونیکیشن میں جو پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی بریف کریں کہ بزنس کمیونیکیشن کیا ہے، اس کا رول کیا ہے بزنس کے لیے، اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا فلو کیا ہے. آج ہم پہلا کویشچن ڈسکس کریں گے کہ بزنس کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں اور اس کا رول کیا ہوتا ہے بزنس کے اندر کمیونیکیشن کا. اب بزنس دو طرح کی کمیونیکیشن کرتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. ایک اس کی ان سائڈ ہوتی ہے کمیونیکیشن، ایک اس کی آؤٹ سائڈ ہوتی ہے. ہم ان دونوں حصوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلا سوال دیکھیں، میں نے لکھا ہوا ہے ڈیفائن بزنس کمیونیکیشن. اب جرنل کمیونیکیشن کو میں نے نیچے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ ایک فلو آف انفارمیشن ہے، یہ ایک معلومات کی فلو ہے، پرسیپشن، خیالات، انڈرسٹینڈنگز اینڈ امیجینیشنز امانگ ویریس پارٹیز. جب بھی آپ کوئی انفارمیشن آپ نے نظریات، اپنے خیالات، اپنی انڈرسٹینڈنگز کو، اپنے تخیلات کو، اپنے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا پہنچاتے ہیں تو اسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں یا فلو آف انفارمیشن کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں وحدانیت کا پیغام دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کے لیے ایک سسٹم اڈاپٹ کیا. وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے اور ان پیغمبر کو کمیونیکیشن کی تھرو دا ہولی بکس. اب وہ کتابوں کا ایک پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھرو دیئر میسنجرز ہمارے تک پہنچا. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغام تھے، اللہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگز، امیجینیشنز، پرسیپشنز، آرڈرز، ایڈوائزز، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے وہ سارے کے سارے پیغمبروں کے ذریعے ہمارے تک پہنچے. تو دس از دا سسٹم آف کمیونیکیشن. تو سورہ رحمان بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی جو چوتھی آیت ہے اللہم البیان، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کمیونیکیشن کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا. بولنے سے مراد یہاں پہ ہم نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا سکھایا. تو کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ تھنگ ہے، اور اسی کمیونیکیشن کو پرفارم ہم کرتے ہیں ان دا ڈفرینٹ کرائٹیریاز آف آور لائف. تو یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے کمیونیکیشن کی. آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھیں اس کی ایک میں اور اگزامپل دیتا ہوں کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس کو بھی ایک میتھڈ اور ایک طریقہ کار سکھایا. وہ کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یو نو دیٹ کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. جب بچہ روتا ہوا ماں دیکھتی ہے، پیرنٹس دیکھتے ہیں، تو وہ ریلائز کر لیتے ہیں کہ بچہ اس وقت بھوک سے ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے. تو کمیونیکیشن کا جو ایک سسٹم ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے. جانوروں کو دیکھ لیں، اینیملز کو، ہیومن بینگز کو، چائلڈس کو، کسی بھی لیول پہ آپ پرندوں کو دیکھ لیں، ہر ایک جگہ پہ آپ کو ایک کمیونیکیشن کا ایک سسٹم نظر آئے گا. اسی طرح ہم جب بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، تو اس کام کے نوعیت کے مطابق اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اسی طرح چونکہ ہم بزنس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں، تو بزنس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ہم نے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے. تو جب ہم نے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے تو ہم وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں جس سے ہمارا بزنس افیکٹو ہو سکے، جس سے ہمارے بزنس کی سموتھ رننگ ہو سکے، جس سے ہمارا بزنس کامیاب ہو سکے، جس سے ہمارا بزنس سکسیزفل ہوگا تو ہمیں اس سے پروفٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بزنسز ہیں وہ پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، پراپر اپنا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے. ان کی پروڈکٹس تو بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کا کام بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، لوگوں تک اپنا اصل پیغام نہیں پہنچا پاتے، یا اپنے سٹاف کو اعتماد میں نہیں لے پاتے. تو اس وجہ سے وہ بزنس فلاپ ہو جاتے ہیں. اس سینس میں ہم جو ہے وہ بزنس کمیونیکیشن کی اگر بات کریں تو اس میں جو بزنس کمیونیکیشن جو ہے یہ اس میں کیپٹل کے ساتھ ساتھ ایک لائف بلڈ کی حیثیت بھی رکھتی ہے. اگر کیپٹل جو ہے وہ ایک بزنس کے لیے ایک بلڈ ہے تو کمیونیکیشن اس کے لیے ایک سرکولیشن کا کام سر انجام دیتی ہے. تو کیپٹل کی سرکولیشن تو یہ ایک لائف بلڈ کی سرکولیشن کی طرح کمیونیکیشن ایفیکٹ کرتی ہے بزنس کے لیے. تو سو یو کین امیجن کہ اگر کمیونیکیشن نہیں ہوگی کسی بزنس کے اندر تو بزنس کیسے رن کرے گا. اب اسی کمیونیکیشن کے فلو کے لیے بزنس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، مڈل لیول مینجمنٹ ہوتی ہے، باٹم پہ آپ کے سپروائزرز ہوتے ہیں، اس کے نیچے آپ کے ورکرز ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے لیے آپ کا سٹاف ہوتا ہے. آپ سب ان کے ساتھ تھرو سرکولیشن، تھرو ای میل، تھرو کوریئر، تھرو فون کالز، تھرو ای میلز آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. آپ نے ٹاپ لیول کی مینجمنٹ نے جب بھی کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو مڈل لیول کی مینجمنٹ، مڈل لیول کی آگے باٹم لیول، باٹم لیول آگے ورکرز، ورکرز آگے سیکیورٹی ایڈوائزرز، اور جو آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ایک پراپر میڈیا سیل بنایا ہوتا ہے جس میں وہ پھر لوگوں کو اس اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ورکنگ کرتے ہیں تھرو نیوز، تھرو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز، تھرو نیوز پیپر، تھرو ٹیلی ویژن ایڈ، وہ اپنی کمیونیکیشن کو کرتے رہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ یہی سمجھ لیں کہ بزنس کمیونیکیشن اتنی زیادہ اہم ہے بزنس کے لیے کہ اگر آپ بزنس کمیونیکیشن سکل اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ ایک ڈیڈ سیل کی طرح ہیں، آپ کا بزنس کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ بزنس کمیونیکیشن میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سمجھ لیں کہ آپ کبھی بھی ایک اچھا بزنس نہیں چلا پائیں گے، آپ کبھی بھی ایک اپنے بزنس کو کامیابی سے رن نہیں کر پائیں گے. ایک اچھا بزنس مین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک اچھا اسپیکر بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ایک مٹیریل انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنا آتا ہے، اس کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں نالج ہوتا ہے، اس کو کسٹمرز کو ڈیل کرنا آتا ہے، وہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا جانتا ہے، وہ کسٹمرز کو یہ اپنی بات پہنچانا جانتا ہے کہ میری پروڈکٹ کیا ہے، میرا بزنس کیا ہے، میرا پرپز کیا ہے، میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو اگر یہ ساری سکلز ایک بزنس مین کے اندر نہیں ہوگی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ
مجھے بتائیں کہ وہ ایک کامیاب بزنس کیسے رن کرے گا. اس لیے اس ٹاپک کو پڑھنا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بزنس کے اندر کوئی بھی لافل ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں. کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرنے سے پہلے آپ کو اس اسکل کے اوپر جو ہے وہ مکمل دسترس حاصل ہونی چاہیے. دین یو کین بیکم اے سکسیزفل پرسن, دین یو کین بیکم اے سکسیزفل مارکیٹنگ مینیجر ایڈمنسٹریٹو لیول انٹل یو میک اے گڈ اسپیکر. تو ہم وہ بھی کویشچن پڑھیں گے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک اچھے اسپیکر کیسے بن سکتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ اس چینل کا ساتھ دینا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ گھنٹی کا بٹن بھی آپ پریس کر لیں تاکہ سیریز وائز جیسے جیسے لیکچر آتے چلے جائیں گے آپ کو اطلاع ملتی چلی جائے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دوبارہ سے دیکھتے ہیں مٹیریل انفارمیشن پرسیپشن انڈرسٹینڈنگ امیجنیشن کا یہ فلو ہے پارٹیز کے درمیان. دس از کالڈ کمیونیکیشن. یہ کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہم اپنے مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. وہ کیا ہے جی بزنس اور کمیونیکیشن کیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کا مقصد کیا ہے, آرگنائزیشن کس چیز کو کہتے ہیں, کہ آرگنائزیشن کیا ہے کہ جس میں پروڈکشن ڈسٹریبیوشن آف گوڈس سروسز ٹو ارن پروفٹ, یہ ساری جس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں گی اسے ہم آرگنائزیشن کہیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ بزنس کمیونیکیشن کیا ہوا کہ بزنس کمیونیکیشن میں جو اب وہی بات جو ہم نے جنرل کمیونیکیشن میں کی تھی کہ فلو آف انفارمیشن ہے, اس میں جنرل ساری چیزیں آ جاتی ہیں جنرل کمیونیکیشن. اس میں صرف بزنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کمیونیکیشن جو ہے وہ گھر کی باتوں کی تو نہیں کریں گے, آپ کمیونیکیشن اپنی فرینڈس کی باتوں کی تو نہیں کریں گے, آپ کمیونیکیشن اپنی گپ شپ کی تو نہیں کریں گے. تو ڈیفینیٹلی جو بزنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے, پرسیپشنز ہیں, خیالات ہیں, وہ سارے کے سارے آپ بزنس میں کمیونیکیٹ کریں گے. اب بزنس کمیونیکیٹ کرتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ دو طریقوں سے. نمبر 1 ود ان این آرگنائزیشن اور نمبر 2 آؤٹ سائڈ این آرگنائزیشن. ایک بزنس کے اندر کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ایک بزنس کے باہر جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سمجھنے کے لیے کہ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن کیا ہے, ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ان سائڈ کیا ہوتا ہے اور آؤٹ سائڈ کیا ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو کہ ایگزام میں کافی مرتبہ رپیٹ بھی ہو چکا ہے اور یہ کویشچن اکثر پیپر میں آ بھی جاتا ہے کہ جی آپ اس کی امپورٹنس بتائیں, کمیونیکیشن کا رول بتائیں, ان سائڈ کیا ہے اور آؤٹ سائڈ کیا ہے. اب اس ڈیفینیشن کے اندر ہم 2 پوائنٹ بیسکلی جن کو ہم نے آگے ایلیبوریٹ کرنا ہے. وہ 2 پوائنٹ کون سے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ پہلی بات دیز آر دا 2 پوائنٹس جو کہ ہم ابسٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی بزنس کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن سے. پہلی بات کہ ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ یا جنرل پبلک. 2 اس کے پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں. بزنس میں یا کمیونیکیشن ہوگی ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ یا ایک جنرل پبلک کو. ان سائڈ آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ فرام ٹاپ لیول مڈل لیول مینجمنٹ ٹو باٹم لیول مینجمنٹ, پھر ورکرز, پھر سیکورٹی ورکرز, ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوگی وہ ان سائڈ ہوگی. اور آؤٹ سائڈ کیا ہوگی؟ جو اس نے ڈفرینٹ برانچز بنائی ہوئی ہیں, جو اس کے ساتھ ڈفرینٹ لنکس کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, جو اس کے بزنس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں, اگر ان کے ساتھ وہ کمیونیکیشن ہوگی تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن کہلائے گی, بزنس آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن. اور دوسرا اس کا پوائنٹ ہے بزنس کمیونیکیشن میں ایک بزنس کمیونیکیشن کی طرف سے ایک جنرل انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ تمام پبلک کو دینی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک چینل ہے, جی این این ایک چینل ہے یا بول ٹی وی ایک چینل ہے. بول ٹی وی کی ایک اپنی مینجمنٹ ہے, اس کو ایک نیوز ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ انٹرنل لیول پہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس کا جو چیف ایڈیٹر ہے یا ایڈیٹر ہے وہ ڈسکس کرے گا پروگرام ڈائریکٹر کے ساتھ. پروگرام ڈائریکٹر آگے جو نیوز کاسٹر اس کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ یہ نیوز ہے, یہ ہم نے آن ایئر کرنی ہے. تو یہ ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوئی ہے یہ ان سائڈ ہوئی, اور یہی انفارمیشن آپ وہ دینے لگے ہیں پبلک کو. پبلک میں آ کے وہ نیوز کاسٹر کیا کہے گی, وہ 9 بجے یا 8 بجے کی نیوز پہ آئے گی. نیوز میں آ کے وہ بتائے گی جی یہ ایک انفارمیشن ہے دیٹ پاکستان ہیز کنڈکٹیڈ نیوکلیئر ٹیسٹ آن 20. تو یہ ایک انفارمیشن جو ان کو ملی, انہوں نے وہ جنرل پبلک کو وہ انفارمیشن ڈیلیور کر دی. تو دس از کالڈ فلو آف انفارمیشن پرسیپشن اینڈ امیجنیشن ٹو دا جنرل پبلک. تو یہ 2 باتیں یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. نمبر 1 بزنس آرگنائزیشن یا ان سائڈ ہوگی یا آؤٹ سائڈ ہوگی. نمبر 2 جو انفارمیشن ہوگی وہ ٹو دا جنرل پبلک ہوگی. اب جنرل پبلک کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں.
اب آپ نے کوئی پروڈکٹ بنائی، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سرف بنایا یا آپ نے کوئی سوپ بنایا ہے یا آپ نے کوئی بھی بزنس رن کیا، آپ نے کوئی پروڈکٹ بنائی ہے، آپ نے کوئی ٹوتھ پیسٹ بنائی ہے، تو آپ جنرل پبلک کو کیسے کنوے کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، آپ ٹی وی پہ ایڈ دیں گے، آپ اس کے لیے پروگرام کنڈکٹ کریں گے، آپ جنرل پبلک کو اویئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو دس از دا فلو آف انفارمیشن، یعنی کہ یہ آپ نے معلومات فلو کر دی، انفارم کر دیا کن کو؟ جنرل پبلک کو. کس لیے؟ کہ آپ اپنے بزنس کو کامیاب کر سکیں، تاکہ میکسیمم جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ جو ہے اس کے اوپر پھر آپ کو پراپر فیڈ بیک دینا شروع کر دیں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے میرے کوشچن کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ This is the very important question, dear student. Role of effective business communication within and outside the organization. یہ وہی بات میں نے آپ کو جو پہلے بتائی ہے کہ اس کا رول کیا ہے بزنس کمیونیکیشن کا، ایک بزنس کے اندر یا بزنس کے باہر، اس کا رول کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ دیکھیں جس طرح میں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ لائف بلڈ آف این آرگنائزیشن، کہ بزنس کمیونیکیشن وہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک شخص ہے اور اس کے اندر بلڈ سرکولیشن رک جائے تو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، ایسے ہی بزنس ہے. اگر اس کے اندر اس کی ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ جو اس کی کمیونیکیشن سٹاپ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ دا آرگنائزیشن ول بیکم اے ڈیڈ آرگنائزیشن، وہ ڈیڈ آرگنائزیشن بن جائے گی. وہ کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ ایک بات کا ٹاپک ہے. ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بزنس کمیونیکیشن کی اہمیت کیا ہے، افیکٹو بزنس کمیونیکیشن کی بزنس آرگنائزیشن کے اندر کیا اہمیت ہے. یہاں پہ ایک ورڈ میں نے یوز کیا افیکٹو. تو افیکٹو بزنس کمیونیکیشن وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو پرپز فل ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو مینیجر بنا دیا ہے، آپ نے اپنے سٹاف کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ آپ نے لطیفے سنائے، آپ نے جوک شیئر کیے، گھر کی باتیں ڈسکس کیں، گپ شپ لگائی اور دیٹس اٹ، تو کہا جی بزنس کمیونیکیشن ہو گئی ہے. ناٹ ایٹ آل. تو افیکٹو بزنس کمیونیکیشن، بزنس سے ریلیٹڈ آپ کمیونیکیشن کریں گے، بزنس کے پرپزز کو، بزنس کے جو ایڈوانس پروجیکٹس ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں گے. دین یو کین بیکم پلے افیکٹو بزنس کمیونیکیشن. تو دوسرا اس کا جو اسی سوال کو پوچھنے کا ایک اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اسی سوال کو اس طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ either it is a life blood of an organization جو بزنس کمیونیکیشن ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لائف بلڈ کی طرح اس کا کردار ہے. اب ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ انٹرو کے اندر آپ آرگنائزیشن کو بتائیں کہ آرگنائزیشن کیا ہے. آرگنائزیشن وہ ایکٹیویٹیز ہے جس میں بہت سارے لوگ مل کے آپ اس میں پروفٹ کو ارن کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ ایکٹیویٹیز نیڈس این افیکٹو اینڈ سسٹمیٹک. ڈیفینیٹلی اپنے جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے آرگنائزیشن کے اندر، جو بھی آپ نے پرپز کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ڈے ٹو ڈے، منتھلی بیسس پہ، کوارٹرلی بیسس پہ آپ کو ایک پلان ارینج کرنا پڑے گا. اور اس پلان کو آپ کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی یو ول پرفارم آل دی پلانس بائی کمیونیکیشن، بائی افیکٹو کمیونیکیشن. ادروائز ڈیتھ، یہ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ لکھا ہوا ہے، ڈیتھ از اے ریزلٹ آف دی ایبسینس آف کمیونیکیشن. آپ نے ایک بڑا اچھا پلان بنایا ذہن میں، آپ نے ایک بڑا اچھا پلان سوچا ہوا ہے ذہن میں، اس جیسا پلان ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا رات دن محنت کر کے آپ نے ایک پلان ایگزیکیوٹ کیا کہ یہ میں اپلائی کروں گا بزنس کے اندر اور میرا بزنس کامیاب ہوگا. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ سیٹ پہ بیٹھے تو آپ کو اپنا پلان کنوے نہیں کرنا آیا، یا آپ نے پراپر کنوے نہیں کیا، یا آپ نے کنوے ہی نہیں کیا، تو مجھے بتائیں کیا ایگزیکیوٹ ہو پائے گا؟ ڈیفینیٹلی آپ اس کا بلڈ سرکولیٹ نہیں کر پائے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ ڈیتھ از اے رزلٹ آف دی ایبسینس آف کمیونیکیشن. تو آپ کے جتنے بھی پلانز ہیں وہ سب کے ساتھ جو ہیں وہ ڈائی ہو جائیں گے. دس از وائی اسٹوڈنٹ، دس از وائی کمیونیکیشن از کالڈ دی لائف بلڈ آف آرگنائزیشن. جب آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہ لائن لکھنا مت بھولیے گا. یہ اسٹوڈنٹ آگے ہم بات کریں گے کمیونیکیشن، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دو طرح سے افیکٹو ہوتی ہے بزنس کے اندر. ایک اس کی ان سائڈ ہے اور ایک اس کی آؤٹ سائڈ ہے.
اب ان سائڈ آرگنائزیشن کمیونیکیشن کا رول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. ان سائڈ آرگنائزیشن میں ہم نے جب بھی کوئی گول سیٹ کرنے ہوں، کوئی آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہوں، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ڈیفینیٹلی وی نیڈ بزنس کمیونیکیشن. تو بزنس کا جو گول ہے، جو آبجیکٹیو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے بتائیں کیا یہ باہر کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا بزنس کے اندر کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ ظاہر بات ہے آپ نے گول بنایا، آپ اپنی ٹیم سے ڈسکس کریں گے. آپ نے ایک آبجیکٹیو سیٹ کیا ہے، آپ اپنی ٹیم سے ڈسکس کریں گے. تو یہ ان سائڈ آپ کا میٹر ہے بزنس کا. تو بزنس کا جو ان سائڈ میٹر ہے، اس کے گولز، اس کے آبجیکٹیوز، اس کے پلانز، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ ان سائڈ بزنس آرگنائزیشن کا آپ سہارا لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہاں پہ ان سائڈ بزنس کمیونیکیشن رول اپنا پلے نہیں کر رہی ہے؟ کہ اب آپ نے گولز کو ڈیفائن کرنا ہے مینجمنٹ کے ساتھ، اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنا ہے اپنے مینجمنٹ کے ساتھ، سو دا مینجمنٹ کین ایگزیکیوٹ دیز پلانس. تو اب یہ جو پلانز ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ مے بی وہ فائنینشیل پلانز ہوں، وہ کوالٹی کے ساتھ کے پلانز ہوں، وہ آپ کے مارکیٹ بیس پلانز ہوں، آپ کی امپلائیز کی سیٹسفیکشن کے پلانز ہوں، کسٹمر سیٹسفیکشن یا ان کو پراپر سروسز کی جو ہے وہ کے لیے پلان آپ نے بنائے ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ٹورڈز اے کامن پرسن یا کامن پرپز آپ کو ایک کمیونیکیشن چاہیے. دس از کالڈ ان سائڈ بزنس کمیونیکیشن. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ کہ سیٹنگ گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو پرفارم کرنے کے لیے بھی ہمیں ان سائڈ بزنس کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. نمبر 2، ان سائڈ بزنس کمیونیکیشن کے لیے ہمیں میکنگ اینڈ امپلیمنٹنگ ڈیسیجنس. جب ہم نے وہ فرسٹ اسٹیج پہ ڈیسیجن لے لیا، گول سیٹ کر لیا، اب سیکنڈ اسٹیج پہ ہم کیا کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ اب ہم ان کو کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کی ایگزیکیوٹنگ پالیسی کیا ہوگی، فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہوں گے. اگر ایسے یہ نہیں پلان ایگزیکیوٹ ہوگا تو آلٹرنیٹیو مینز کیا ہوں گے. اس سے ریلیٹڈ ہم اپنے مینجمنٹ سے باتیں کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، ٹاک کرتے ہیں، پلان ڈسکس کرتے ہیں، کویشچن آسک کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، آلٹرنیٹ سولوشن ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ہم ان کو ایک پلان کو امپلیمنٹ کر سکیں ان اے سکسیزفل مینرز. اور ان سب کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ریکوائرز کمیونیکیشن. تو اس کے لیے ہمیں کمیونیکیشن چاہیے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ اب آپ نے پلان بھی بنا لیا ان سائڈ، پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر لیا. امپلیمنٹ کرنے کے بعد ایک تھرڈ سٹیج آتی ہے اپریزل. ڈیئر اسٹوڈنٹ اپریزل کیا ہوتا ہے؟ اپریزل کا مطلب ہوتا ہے اسیسمنٹ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اسیسمنٹ آف دی پلانس، ڈیسیجنس which you have implemented before. اب جو آپ نے پہلے پلان سیٹ کیے، گول سیٹ کیے کمیونیکیشن کے تھرو، اب آپ نے ان کو ایگزیکیوٹ بھی کروا لیا. ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد پھر تھرڈ سٹیج آتی ہے اپریزل. کیا ان کے اوپر آپ کامیاب بھی ہو پائے ہیں یا نہیں ہو پائے؟ کیا آپ نے جو آرڈر دیے تھے، جو سیلز ٹارگیٹس آپ نے فکس کیے تھے، جو پروڈکشن لیول آپ نے فکس کیا تھا، جو انوینٹری لیولز آپ نے فکس کیا تھا، جو مینجمنٹ کی ٹریننگ کے لیے آپ نے پلانز بنائے تھے، جو آپ کے پراپر آؤٹ کمز تھے، کیا آپ نے وہ حاصل کر لیے ہیں؟ اس چیز کو بھی جاننے کے لیے بزنس ان سائڈ آرگنائزیشن ان سائڈ کمیونیکیشن کا سہارا لیتی ہے. اور اس پرپز کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ لیٹر لکھے جاتے ہیں، ای میلز لکھے جاتی ہیں بزنس کے اندر. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ ٹارگٹ دیا تھا، مجھے بتائیں اس کے اوپر کتنے % رزلٹ آیا ہے. تو ان کو لیٹر بنا کے واپس بھیجا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک گورنمنٹ آفیسر ہوں، ایکسائز انسپیکٹر ہوں، اور مجھے اکثر یہ لیٹر آتے ہیں ہائر آفیشنسی کی طرف سے، بتائیں کہ جی آپ کو یہ ٹاسک دیا تھا، ریکوری پوائنٹ آف ویو سے، انکم ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بتائیں کتنے % ہوا ہے. تو میں بھی اس لیٹر کا آنسر بنا کے اپنے ہائر اپس کو بھیجتا ہوں. تو یہ ایک ان سائڈ آرگنائزیشن ایک کمیونیکیشن کی ایک ایگزامپل بھی ہے. نمبر 4 اسٹوڈنٹ مینوفیکچرنگ دا پروڈکٹس. اب آپ ان سائڈ آرگنائزیشن میں اگر آپ ایک مینیجر ہیں تو مینیجر ہونے کے ناطے اب آپ نے کوئی بھی نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے یا پروڈکٹ میں آپ نے مزید کوئی انوویٹیو ورک کرنا ہے، اس کی
مٹیریل کے حوالے سے، اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے، اس کی فنیشنگ کے حوالے سے، تو پھر بھی آپ کو ان سائڈ آرگنائزیشن کمیونیکیشن کا سہارا لینا پڑے گا. تو نمبر 5 ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، انٹریکٹنگ نمبر 5 ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان سائڈ آرگنائزیشن میں انٹریکشن بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ امپلائیز اور امپلائر کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہے وہ بھی ان سائڈ آرگنائزیشن کہلائے گی. اب ایک آنر ہے اور وہ امپلائیز کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن لیول اتنا افیکٹو نہیں ہے، وہ جو رپورٹ، سرکولرز اور کمیونیکیشن لیول وہ جو امپلائیز تک پہنچانا چاہتا ہے اگر وہ نہیں پہنچا پا رہا تو مجھے بتائیں اس کے جو انڈر لیول امپلائیز ہیں وہ کیسے افیکٹو کام کریں گے. تو یہ تو کام ہے جو اپر لیول کی مینجمنٹ ہے کہ وہ لوور لیول کی مینجمنٹ کو پراپر کمیونیکیٹ کرے، تاکہ پراپر کمیونیکیشن کے ذریعے سارے امپلائیز اس کا پتہ ہو کہ جی ہمیں اب اپر لیول سے یہ نیا ٹاسک ملا ہے اور ہم نے اس کو ایسے پرفارم کرنا ہے. تو دس از آلسو کالڈ ان سائڈ بزنس کمیونیکیشن. اب ہم بات کریں گے آؤٹ سائڈ بزنس کمیونیکیشن، اس کو ایکسٹرنل کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہائرنگ دا امپلائیز، اگر آپ نے امپلائیز کو ہائر کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بزنس سے باہر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب آپ نے ہائر کرنا ہے تو باہر سے ہی ہائر کریں گے نا، بزنس کے اندر سے تو لوگ ہائر نہیں کریں گے. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ ایڈورٹائز دیں گے، آپ اپلیکیشن لیں گے، آپ کالز کریں گے، آپ ای میلز کریں گے، آپ انٹرویو کریں گے اور سکسیزفل کینڈیڈیٹس کو آپ اپوائنٹ کریں گے. تو اس مقصد کے لیے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آؤٹ سائڈ بزنس کمیونیکیشن، ایکسٹرنل کمیونیکیشن. نمبر 2 ڈیلنگ ود دا کسٹمرز. کسٹمر جو ہوتے ہیں یہ آپ کے بزنس کا انٹرنل پارٹ نہیں ہوتے، یہ آپ کے بزنس کا ایکسٹرنل پارٹ ہوتے ہیں. اور ان کسٹمرز کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، جب آپ جیز یا ٹیلی نار والوں کو کال کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ کتنے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ کو پراپر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے السلام علیکم لیتے ہیں، آپ کا حال چال پوچھتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک کمیونیکیشن کا، ایکسٹرنل کمیونیکیشن کا ایک وے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور اگر وہ آپ سے انتظار بھی کروائیں تو اس کی معذرت بھی کرتے ہیں. تو کسٹمرز کے ساتھ جتنی بھی ڈیلنگز ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کی کیا کہلائیں گی؟ آؤٹ سائڈ بزنس کمیونیکیشن. اور نمبر 3 ہے نیگوشیشن ود سپلائرز اینڈ فائنینشیئرز. ڈیفینیٹلی جو آپ کے انویسٹرز ہیں، جنہوں نے آپ کی کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں یا جنہوں نے آپ کی کمپنی میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے، اب آپ ان کے ساتھ اگر کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ نیوز پیپر میں اپنی بیلنس شیٹ کو شائع کریں گے، اپنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کو شائع کریں گے، تاکہ آپ ان سے بات کر سکیں، تاکہ آپ ان کو اعتماد میں لے سکیں، تاکہ آپ ان کو اٹریکٹ کر سکیں وہ کہ ہمارے بزنس میں وہ فردر انویسٹمنٹ کریں. انفارمنگ دا انویسٹرز، اس میں بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ وہی بات ہے کہ اب آپ نے اپنے انویسٹرز کو انفارم کر سکتے ہیں تھرو پبلک، تھرو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، تھرو بیلنس شیٹ، تھرو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو اس میں بھی آپ اپنے انویسٹرز کو، فائنینشیئرز کو انفارم کر سکتے ہیں. نمبر 5 انٹریکٹنگ ود دا گورنمنٹس. تو آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں ود دا گورنمنٹ. کیسے؟ بائی فائلنگ ویریس انکم ٹیکس ریٹرن، سیلز ٹیکس ریٹرن، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، ویلتھ اسٹیٹمنٹس. تو یہ ساری کی ساری جب آپ انفارمیشن گورنمنٹ اداروں کو دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایکسٹرنل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. ایک بزنس جب سیل ٹیکس ریٹرن بھرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایک مہینے میں کتنی جو ہے اس کی سیل ہوئی ہے، اس کا آؤٹ پٹ ٹیکس، ان پٹ ٹیکس کیا کیلکولیٹ ہوا ہے، سیل ٹیکس، تو اس کی ہم ایک ریٹرن فائل کرتے ہیں. دس از کالڈ آؤٹ سائڈ بزنس کمیونیکیشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہمارا پہلا سوال تھا، بہت ہی اہم سوال ہے یہ. میں آپ کو بتا دوں، میں آپ سے صرف وہی کویشچن ڈسکس کروں گا جو بار بار پیپر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کویشچن کو غور سے سنیں. یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، اگر آپ صرف ہیڈنگس کو تیار کر لیں، مٹیریل آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو ہیڈنگز ہیں آپ اس کے اندر اور بھی بہت ساری ہیڈنگز انٹرنیٹ سے سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں. جو آپ کی بکس میں ہیڈنگز لکھی ہیں آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اب آپ نے کویشچن اپنے طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے. بیسک جو ہمارا ایم ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ٹو دا ٹاپک.
تو ٹاپک کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہمارا بیسک جو ہے وہ پلان ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد میرا آپ سے کویشچن ہے کہ آپ اپنے کمنٹ میں کویشچن دینا ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ جب ایک کمپنی نہیں بنتی ہے تو وہ پروموٹرز یعنی کہ شیئر ہولڈرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایڈورٹائز کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. ابھی کمپنی بنی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سی کمیونیکیشن ہوگی، ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ. اور نمبر 2، اس کا کنکلوژن آپ اس سے ڈرا کر سکتے ہیں. آپ کویشچن کی امپورٹنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کا کنکلوژن لکھ سکتے ہیں 4 to 5 لائنس کے اندر. آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر یہ آپ کویشچن اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو آپ کو بہت اچھے مارکس مل سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی کوئری ہے، کوئی کویشچن ہے، آئی ایم اویلیبل ان دا کمنٹ. آپ کمنٹ میں بھی کویشچن کر سکتے ہیں، آپ مجھے ای میل بھی بھیج سکتے ہیں. اور نیکسٹ کویشچن ڈیئر اسٹوڈنٹ میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا امپورٹنس اینڈ فلو آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے بزنس کے لیے اور اس کا فلو کیا ہوتا ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے کل